بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسٹیج پہ موجود تمام میرے بزرگوار سرپرست علماء کرام، مفتیان اعظام، کوہ فضا خدمتگار گروپ کے میرے تمام احباب، حاضرین مجلس، ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس عنوان پر اس تاریخی بقیہ میں جمع ہوئے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع بار بار ہمارے کانوں میں پڑا ہے. 15 اگست کا خوشی بھرا دن ابھی گزرا ہے اور اسٹیج پر موجود بینر پہ بھی عنوان لکھا ہے، جس کا پہلا جز یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے حالات، اور دوسرا جز یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. مسلمان شخصیتوں نے جو قربانی دی ہے اس کی جھلکیاں ہمیں تابش ریحان صاحب کی نظموں میں اور دوسرے مقررین کی تقریروں میں نظر آئی ہیں. اس سلسلے میں بطور نمونے کے بس ایک نام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 1857 کی مزاحمت میں جب ہزیمت ہو گئی اور انگریزوں کی لسٹ میں ایک موسٹ وانٹیڈ نام تھا خیر الدین احمد، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور جدوجہد آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے رہنے کے لیے ہندوستان سے ہجرت کی اور ملک حجاز چلے گئے. خیر الدین احمد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے شروع میں تعلیم مکہ مکرمہ کے مکاتب اور مساجد میں حاصل کی، پھر جامعہ ازہر سے منسلک ہوا اور پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان آ گیا. یہ بچہ آگے چل کر محی الدین احمد مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا. ذرا غور کریں، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے نیگی صاحب نے ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے کس قسم کی قربانیاں دی گئیں کہ جس بچے نے اپنی زندگی اور اپنے بچپن کے 15 سال مکہ اور مدینہ جیسے متبرک مقامات پر گزارے، جدوجہد آزادی کے اندر اسی بچے نے بڑے ہو کر اپنی جوانی کے اور بڑھاپے کے قیمتی 16 سال انگریزوں کی جیلوں کے اندر گزارے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں 7ویں مرتبہ اپنی بیوی سے رخصت ہو رہا تھا اور انگریزوں کی جیل جانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، سوالیہ نظروں سے میری بیوی مجھے تک رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اور میں اس ادھڑ بن میں تھا کہ وہ مجھ سے کیا کرنا چاہتی ہے، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں محبت غالب نہ آ جائے اور میرے آنسو نہ جھلک جائے. میں جلدی سے تیزی سے گھر سے نکلا، جیل خانے میں پہنچا. چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور مجھے انگریزوں نے اس کے جنازے میں جانے اور آخری دیدار کرنے تک کی اجازت نہیں دی.
اس دن میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری بیوی کی آنکھیں مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ایسے ہزاروں کردار ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا جناب عارف مسعود صاحب کو کہ 10-11 سال میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینکڑوں نام ازل یاد کرا دیے، اور وہ منظر ابھی ماضی قریب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک بچی تقریر کر رہی ہے اور علماء جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو یاد کر کے سبل سبل آنسو ڈائس کے اوپر بہا رہے ہیں۔ تو بہرحال عظیم ترین قربانیاں دی۔ دلی سے لے کر امبالہ اور میرٹھ تک جانے والی سڑک کے دونوں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی مسلمان عالم دین کی لاش نہیں جھول رہی۔ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا، مسلمانوں نے بھی اپنی قیمتی جانیں نچھاور کی ہیں اس ملک کے عزیز کو آزاد کرانے کے خاطر۔ اور دوسرا، اور اس بینر کے اوپر جو پہلا حصہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے جو حالات اس ملک میں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم خود اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھیں اور آئینے کا سامنا کریں تو ہم پائیں گے کہ یہ مصیبت ہماری جانب ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے نہیں آئی، یہ مصیبت ہمارے اوپر کسی خارجی سبب سے نہیں آئی، یہ مصیبت ہماری طرف آسمانوں سے نہیں اتری ہے، یہ مصیبت خود ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ جو چھوٹی بڑی مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ زکام کا مرض ہو یا کینسر کا موذی مرض ہو، کسی کا ترش اور تلخ نگاہوں سے تمہیں گھورنا ہو، یا فسادات میں تمہاری بستیوں کا خاکستر ہونا ہو، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ تمہارے ہاتھوں کے کارنامے ہیں، تمہاری خود کی کارستانیاں۔ یہ حال آج ہمارا اس لیے ہوا کہ ہم اس ملک میں متحد نہیں رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات پر۔ کہ ایک ہو کر تو آفتاب و مہتاب کی طرح مستقبل کے اندر چمک اور دمک سکتے ہیں، لیکن اگر اسی طریقے سے بکھرتے بکھرے رہے تو ٹکڑوں میں مارے جائیں گے۔ اور یہ حکم ہمیں کسی نے نہیں دیا، سب سے پہلا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے کہ ایمان والو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والو تم اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے بازی میں مبتلا نہ ہو۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ آپسی بھائی چارے میں، آپسی لگاؤ میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی ناخن اکھڑ جائے، کسی ٹخنے پہ ٹھوکر لگ جائے یا گھٹنا پھوٹ جائے تو پورے جسم کو بخار آتا ہے، زبان آہ آہ کرتی ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک جسم ہوتا ہے ایسے ساری امت ہوتی ہے۔ لیکن آج ذاتی مفادات کی وجہ سے انسان اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں ہمیں قرآن عطا کیا، ہماری ہدایت کے لیے جہاں ہمیں حدیث عطا کی، وہیں ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، ان کی سیرت اور ان کی تاریخ عطا کی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سیف من سیوف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے جو نہ میان میں گئی نہ کبھی ٹوٹ سکی۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ فتح ہو جاتی ہے، گویا کہ فتح خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ عامر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ خالد لوگوں کا ایمان بگڑ رہا ہے، اس لیے ہم تمہیں معزول کرتے ہیں، اب تم سپہ سالار نہیں ہو، نائب سپہ سالار ہو۔ اس کے بعد بھی لوگوں کے دماغوں سے یہ بات نہیں نکلی، لوگ یہ کہنے لگے کہ اگرچہ خالد نائب سپہ سالار ہیں، سپہ سالار نہیں ہیں، امیر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی رائے اور مشورے سے ہی فوج کشی ہوتی ہے، اس لیے فتح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خط لکھا کہ خالد اب تم نائب سپہ سالار نہیں ہو بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک عام سپاہی اور عام پیادے ہو۔ جو کل تک پورے لشکر کا امیر تھا اسے پیادہ بنا دیا گیا، اب کچھ ایسے صفت کے لوگ آ گئے جن کے دلوں میں مرض تھا، آگے کہتے ہیں کہ خالد تم اسلام کے ہیروز میں سے ایک ہیرو ہو، تم ابطال اسلام میں سے ایک بطل
ہو، تم نے بڑے کارنامے کیے ہیں، عمر نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، اب تم بغاوت کر دو، اپنا جھنڈا اٹھا لو، اپنا مورچہ قائم کر لو، ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گا۔ کہتے ہیں انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر، کہ میں عمر کے رستے میں کوئی بھی کام نہیں کر رہا، میری ساری جدوجہد عمر کے رب کے راستے میں ہے۔ اب میں امیر بن جاؤں یا کوئی پیادہ بن جاؤں، مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر آج کا مسلمان کی سمجھ لے اور اجتماعی مفاد پہ اپنے انفرادی مفاد کو قربان کر دے اور ہر حال میں متحد رہے، تو پھر وہ فتوحات دوبارہ قدم چومیں گی جس کا مزہ ہمارے اسلاف نے چکھا۔